فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات جو وہ اللہ کے حضور روزانہ صبح ادا فرماتے تھے، حقیقتاً یہ ایک تجدید عہد ہے، ایک غور و فکر ہے جو ہر صبح وہ کرتے کہ اگر انسان کائنات کے مناظر کو اس نظر سے دیکھے کہ اس کو بنانے والا کون ہوگا، تو پھر واقعتاً وہ اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک رب ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آج دنیا سائنس کی معراج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ دور سے ہم چیزیں دیکھتے تھے، اب ایسی خوردبینیں بن گئی ہیں، رصدگاہیں، کہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ بالکل آپ کے قریب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اور ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقمر والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جو ہے اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، آج اس کی رفتار کا اندازہ جو لگایا گیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 18 کلومیٹر طے کر لیتا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے اسکائی، اگر آپ اس پہ جا کے دیکھیں تو اس کائنات کے مناظر آپ کو اس طرح نظر آئیں گے کہ یہ سارے سیارے ایک دوسرے کے پاس سے اتنی تیزی سے اور اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ انسان کا دل دھک رہ جاتا ہے کہ اگر یہ ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند کی میں نے منزلیں مقرر کی ہیں، وہ اپنی منزلوں سے نہیں ہٹ سکتا، وہ انہی منزلوں پہ جاتا ہے۔ کہ کہا کہ چاند یا سورج کی کیا ضرورت ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، دن کی مجال نہیں ہے کہ وہ سبقت لیتی ہوئی رات کو پہلے لے لے، رات کو ختم کر دے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کائنات کی ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے۔ یہ حقیقتاً انسان کو سمجھانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ اور جیسے جیسے انسان اللہ کے ان نشانات پہ غور و فکر کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے مالک و خالق کی عبادت کرے، تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو پھر اس کا دل کے اندر اس کا تقویٰ، اس کا خوف یہ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ہر آن اس کے سامنے اپنی التجائیں، اپنی مناجات کرتا ہے، جس طرح کہ ان آیات میں آپ نے دیکھا
کہ کھڑے بیٹھے لیٹے عبادت کرنے کے باوجود اپنی عبادت پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ کہا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، میں غلط کار ہوں، تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا دے۔ جب یہ ساری دعائیں مانگ کے کہا نا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اب آگے اللہ جواب دے رہے ہیں فاستجاب لهم ربهم، تمہارا رب تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔ عمل کے اعتبار سے میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد کوشش کرتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اسی طرح خاتون کوشش کرے گی تو اسے بھی اجر ملے گا۔ کہا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ بعضکم من بعض، یہ جتنے بھی اچھے اعمال کرنے والے ہیں ہمارے خونی رشتے کچھ نہیں ہیں، اصل رشتہ عمل کا نیکی کا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ان نماز بھی تعلق انسان کا بن جاتا ہے، شاید وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی نہ ہو۔ ساری زندگی انسان بے شک ایک مرتبہ حج پہ جائے، حج کے سفر میں جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پوری زندگی نہیں بھولتے، اور ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت نہیں بھولتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حقیقتاً یہ عمل کرنے والے یہ بعض کے ساتھی ہیں۔ فالذین حاجروا واخرجوا من دیارہم، اس وقت تو کیفیت یہ تھی کچھ مہاجرین تھے کچھ انصار تھے، تو کہا ان باتوں میں گھبرانا نہیں ہے کہ کوئی تکلیفیں آ گئی ہیں، میں کن کے اعمال کو قبول کرتا ہوں؟ فالذین حاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کی، کچھ ایسے تھے جنہیں نکالا گیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے میں تکلیف دی گئی انہیں۔ یہ اسی وقت کا معاملہ نہیں، آج بھی اہل توحید کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان پہ تنقید ہوتی ہے، سب سے زیادہ طعن و تشنیع اور گالیوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے میں جنہیں ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قتال کیا، قتل کیا اور قتل ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ تکلیفیں جو ہیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ آج ہم ان تکلیفوں پہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری مصیبتیں ہمارے گھروں میں ہی ڈال دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے، آپ دیکھیے نبی کریم کوئی بیمار ہوتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے تیمارداری کے لیے، تو اسے تسلی دینے کے لیے کہتے لا بأس طہورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، یہ جو تکلیف بیماری تمہیں آئی ہے تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ تو یہ گھروں سے نکالا جانا، ہجرت کر جانا، اللہ کے رستے میں تکلیفیں اور اذیتیں ملنا، اور اللہ کے رستے میں قتال کرنا، قتل کرنا اور ہونا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا کفارہ ہے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، گناہوں کی پاکیزگی کا بھی، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور دوسرا تمہارے لیے کیا ہے؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ ہم ان کو ضرور داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ان کے لیے ثواب، ان کے لیے بدلہ ہے۔
واللہ عنہ حسن الثواب، اللہ سے بہتر بدلہ یا ثواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ تجدید عہد کی آیات ہیں، وہ التجائیں ہیں، وہ مناجات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے آغاز پہ کرتے، اور اس کے جواب میں اللہ نے پوری فراخ دلی سے کے ساتھ کہا، اپنی عزت و عظمت کے اعتبار سے کہا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض والذین حاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم۔ گناہوں کی معافی مل جانا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ اسی طرح سمجھ لیں، ایک آدمی قید میں پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے جیل میں، ایک دن اچانک اسے رہائی کا پروانہ مل جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی گناہوں کی قید کے ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ان کے لیے ثواب ہے، اور واللہ عنہ حسن الثواب، سب سے بہترین ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے، اس طریقے کو اپنانے، اس طرح اللہ سے التجائیں کرنے، اپنے دن کے آغاز کو اسی تجدید عہد کے ساتھ آغاز کرنے کی ہم نے توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہمارے لیے بھی ایسا اعلان فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔